اب اگر ہم عبادات کو دیکھیں جو رب تعالی نے انسان پر فرض کی ہیں، کہ تمام عبادات کی گہرائی میں ایک ہی بات دکھائی دیتی ہے کہ انسان دوسروں کے لیے مہربان ہو جائے، دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی خدمت کرے۔ نماز کے آداب کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس کی بنیادی شرط ارادہ ہے، نیت۔ پھر وضو کیا ہے؟ اپنے آپ کی طہارت کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ جب مسجد میں جاؤ، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، صفیں پھلانگتے ہوئے آگے نہ جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ آداب محفل ہیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ منع فرمایا کہ ایسی چیزیں جس سے منہ سے اسمیل آئے، جیسے مولی ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، یہ کھا کے مسجد میں نہ جائیں آپ، کہ آپ کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے دوسرے نمازی ان کی طبیعت پر گناہ نہ گزریں آپ۔ پھر فرمایا کہ دوسروں کے لیے جگہ بناؤ۔ تو ہمیں کتنا ہی تنگ ہونا پڑ جائے، ہم صف میں جگہ نہ ہونے کے باوجود دوسروں کے لیے جگہ پیدا کرتے ہیں، دوسروں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اس میں دوسرے ہی لوگ شامل ہیں۔ حج کو دیکھ لیجیے، روزہ دیکھ لیجیے۔ اب یہ کمال کی چیز ہے کہ انسان خود روزہ رکھتا، اس کا ثواب اسے ملتا، لیکن کسی اور نے روزہ رکھا، روزے کی تمام تر مشقت روزہ رکھنے والے نے اٹھائی، تو صرف اس کو روزہ کھلوا دینے سے جتنا ثواب اس غریب نے صبح سے شام تک روزے کی مشقت کر کے کمایا، اتنا ہی ثواب آپ نے اس کا روزہ کھلوانے سے کر لیا، اس کے برابر کا ثواب آپ کو مل گیا۔ جو وہ روزہ دار آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھائے گا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ نہیں معلوم کسی کو کہ وہ روزہ دار، اس کے پاس وسائل کیا ہیں، وہ روزہ کھول سکے گا یا نہیں روزہ کھول سکے گا۔ تو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اس کی پردہ پوشی کر لی کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، روزہ کھلوا دیا شہری کا اہتمام کرنے کے لیے، اس کا ثواب ہے۔ پھر دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے منع کر دیا، پھر صاف کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ کا پیسہ رب تعالیٰ کو تو نہیں پہنچتا، نہ وہ اس کا محتاج ہے، اس نے زکوٰۃ فرض کر دی اور دوسروں کو دینے کا حکم دے دیا۔ تو یہ اپنے ان بھائیوں کو لک آفٹر کرنے کی بات ہے جو وسائل کے معاملے میں بہت زیادہ خوش نصیب نہیں ہے۔ اس کی ٹریننگ ہے، اس کے لیے ڈسپلن پیدا کیا ہے رب نے، اور اس کی ترغیبات بھی دی ہیں اللہ نے کہ دوسروں کو لک آفٹر کرو۔